मोहब्बत से कह दो ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ऊंची बोलो ए अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है। छोटी सी दुकान है तो क्या हुआ, हमें गुमती में बैठा हुआ इंसान, हम मजाक करते ये साला पनपट्टी बेच रहा है, इसकी औकात देखो, पनपट्टी बेच रहा है, हराम तो नहीं खा रहा है। अगर वही पनपट्टी बेचने वाला इंसान इतना कहे आप कुछ भी कर ले लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हराम कारोबार से बचा लिया है, तो हमसे ज्यादा वो कामयाब है कि नहीं। एक साहब ने बड़ी छोटी सी गुमती कपड़े की खोल रखी थी मार्केट में बिल्कुल कॉर्नर पे, तो उनसे किसी ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया था कि मेरी दुकान पर आना, आ गया हूँ, दुकान किधर है? बोले यार वो दुकान तो बिल्कुल अंदर है, एकदम अंदर है। वो ले गए तो एक वहां से वो गली खत्म होती थी, वो लेके चले गए। बोले यही दुकान है, वो छोटी सी गुमती में कपड़े की। बोले इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बोले अल्लाह का शुक्र है यार, जो भी अल्लाह ने दिया अल्लाह का शुक्र है। वो छोटी है तो क्या हुआ, हराम तो नहीं है। बिजनेस करना इबादत है, इमाम आजम अबू हनीफा की सुन्नत है, खुद आका करीम की भी सुन्नत है, बड़े बड़े सहाबे किराम कपड़े की तिजारत करते थे, ये क्या मतलब है? तो बोले यार तुमने दुकान कहाँ किनारे खोल रखी है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ तो बोहनी नहीं होगी, यहाँ बोहनी नहीं होगी, यहाँ कौन आएगा। जुमला सुनिएगा, मैं एक शख्स से वाकिफ हूँ, अक्सर मेरी मुलाकात यहाँ की मजलिसों में होती है, तो जो सुनना, यहाँ कौन आएगा? तो उसने कहा यहाँ कोई नहीं आएगा। बोले यार यहाँ कोई नहीं आएगा, बेवजह तुमने दुकान खोल रखी है, अगर शौक है तो मार्केट में आओ, मैदान में आओ, यहाँ क्या खोल रखी है, तो बोनी नहीं होगी। उसने कहा ये बताओ यहाँ कोई नहीं है? कहा नहीं। कहा ये बताओ कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं, यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा हाँ वो तो आ सकता है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने सुनो जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? आए बोलो 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 ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। कह दो अभी जबाने हैं, जिनके पास जबाने नहीं है ना वो ये कहने के लिए अल्लाह से चीखते हैं, तड़पते हैं, जबाने मांगते हैं। क्या बोलना है आपको? खबरदार मंजिल मिले न मिले, सफर में हो भूखे हो खाना मिले न मिले, कहना यही है। अब आवाज कमजोर हो गई, क्या कहना है? मेरे घर पे किताब है तस्करे गौसिया, किताब के राइटर हैं ख्वाजा गुलाम गौस, ग्वालियर के रहने वाले, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर बड़े बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि मैं किताब में लिखते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं तूर पहाड़ पर जा रहा था ना, तो मैंने देखा कि एक बंदा कोड़ और जजाम का पेशेंट था, मरीज था, पूरे बदन से सफेद रंग के पीप निकल रहे थे, पूरे बदन से सफेद रंग के पीप, मवाद, पूरी बदबू आ रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोते हुए कहा कि ए मूसा कलीमुल्लाह कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। तो उसने क्या कहा, ए मूसा अल्लाह से मेरा एक पैगाम देना। बोले क्या? बोले अल्लाह से कहना कि मुझे फालतू पैदा किया है, बोझ हूँ, बोझ लगेज हूँ मैं मेरे घर में कोई मुझसे बात करता है ना कुछ नहीं, वो प्लेटें और लकड़ी के जरिए से खसका करके मुझे दे देता है, मैं उसी को खा लेता हूँ, मुझे कुछ मिला ही नहीं है, बेवजह मुझे पैदा किया है, फालतू मुझे पैदा किया, माज़अल्लाह, ये नाशुक्री की बात है। मैं जमीन पर लोड, मुझे काय को पैदा किया अल्लाह ने। तस्करे गौसिया में लिखते हैं ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर कि जैसे उसने कहा ऐ मूसा अल्लाह से कहना कि मुझे क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया, फालतू मुझे पैदा किया, फजूल में पैदा किया। वो ठीक है पैगाम पहुंचा दूंगा, सुनना गौर से, सुनना गौर से। जैसे ही वो गए मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर, तो आपने अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे मौला, अभी मैं आ रहा था तो तेरे एक माजूर विकलांग बंदे से मुलाकात हुई। अल्लाह ने कहा कि उस बंदे ने क्या कहा, सुनना गौर से। अल्लाह ने कहा उस बंदे ने क्या कहा? बोले मेरे मौला उसने कहा मुझे देखें आप, जजाम कोड़ के मरज से मैं दो चार हूँ, पूरे बदन में मेरे पीप सफ़ेद मवाद बहती हुई नजर आ रही, बदबू बहुत ज़्यादा है, मेरे करीब कोई नहीं आता। ऐ मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, क्या ज़रूरत थी मुझे पैदा करने की, मैं किस काम का हूँ ज़मीन पर, किसी काम का नहीं। सुनने में बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मुझे क्यों पैदा किया अल्लाह ने, मेरी समझ में नहीं आता कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया। तो अल्लाह ने क्या कहा, वो मेरी नाशुक्री करता है, बोलता है कि मुझे फालतू पैदा किया गया, बफजूल, मैं किसी काम का नहीं, मुझे क्यों पैदा किया अल्लाह ने। तो मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह ने कहा सुनो ऐ मूसा कलीमुल्लाह बताऊं उसे क्यों पैदा किया है? कहा क्यों पैदा किया? तो अल्लाह कहता है कि जब जहन्नम में मुनाफिकीन को हम ताबूत में रख करके उसे बंद करेंगे तो ताबूत का ढक्कन उसी की बॉडी से बनाएंगे। सुनना सुनना,
جب ہم منافقین کو تابوت کے اندر رکھ کر کے دفن کریں گے تو پھر ہم تابوت کا جو ڈھکن ہوتا ہے نا اسی کے بدن سے بنائیں گے. اور ایک ایک بدن کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے لوگوں کے بدن ہوں گے آخرت میں جہنمیوں کے. یہ باڈی بڑی بڑی پہاڑیوں جیسی ہوں گی. پھر ریورس کرتا ہوں جملہ سنیے گا. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ میں اس کے بدن سے منافقین کو جس پیٹی میں تابوت میں قید کروں گا اس کا ڈھکن اس کے بدن سے بناؤں گا. جیسے موسیٰ کلیم اللہ واپس ہوئے اور واپس ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اپاہج انسان سن. کہا کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے کیا جواب دیا؟ میرے سوال کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو معلوم کیا کہا تھا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ تجھے جہنمیوں کے تابوت کا ڈھکن بنایا جائے گا. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اتنا خوش ہو گیا وہ. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنے کام کا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جب گفتگو ہو تو سیدھے سیدھے سپاٹ دیکھے تو بات بن سمجھ جائے گی. قوالی تو ہے نہیں بھائی کہ قوال چپ ہوگا تو ہارمونیم والا شروع ہو جائے گا, وہ چپ ہوگا تو ڈھولکی والا شروع ہو جائے گا. ایک ہی بات ہوگی, اور بات ہوگی تو پھر ایک نہج پر ایک ٹاپک پر ہوگی. سنیں کیا کہا اللہ نے, کیا کہا اے موسیٰ جا کے اس سے کہنا اسے میں نے اس لیے پیدا کیا, ناشکری کرتا ہے میری کہ مجھے کیا کو پیدا کیا, اس کو میں نے اس لیے پیدا کیا. جیسے اس نے سنا ارے باپ رے, اے موسیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنے کام کا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا کام آؤں گا اللہ کی بارگاہ میں. اتنا کہہ کے وہ خوش ہوا, اور جب خوش ہوا اتنا زیادہ تو اسے ہارٹ ہو گیا, وہیں پر تڑپ کے مر گیا. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میرے سامنے اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ مقبول بنا لیا. جب ناشکری کی تھی تو اللہ نے کیا کہا تھا اسے, جہنمیوں کے تابوت کا ڈھکن بناؤں گا. جب اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کام کا ہوں, تو اللہ نے اس کو شہادت عظمیٰ کا درجہ عطا فرما دیا. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اس کو لنگڑوا کہے پیدا کیا ہے, اندھے کو کیوں پیدا کیا؟ ہم ایسا کہتے ہیں, خبردار ایسا مت کہنا, وعدہ کرو انشاءاللہ. کبھی کسی کا عذر ہو, ہاتھ پاؤں میں ڈسٹرب ہو تو پریشان نہ کریں. میرے دوست ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے سنیں, عبدالحکیم بھائی بڑے نعت خواں ہیں ناگور شریف میں. ان کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا, یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک میرے دوست تھے, حسین بھائی نام تھا, ان کی آنکھیں نہیں, وہ مطلب وہ اندھے, وہ بھی کھانا کھا رہے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے آصف بھائی میری عمر کتنی ہوگی؟ میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, آپ بولو. بولے میری عمر 33 سال کی ہے. آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, اندھے تھے. میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں. معلوم کیا کہا؟ بولے آصف بھائی پتہ ہے آپ کو میری آنکھ کی روشنی کب گئی؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں. بولے 10 سال پہلے تک تھی, 10 سال کے اندر چلی گئی. میں نے کہا کب تک؟ بولے 23 سال تک میری آنکھ کی روشنی تھی اور میں ویسے ہی دیکھتا جیسے آپ دیکھتے تھے, لیکن اب میری آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے, اب میں دیکھنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوں, میں دیکھ ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا؟ تو بولے آصف بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا. امریکہ کا ڈاکٹر جے پور کے قریب آتا تھا, میں اسے بھی دکھایا تو امریکہ کے ڈاکٹر نے کہا کہ تم ہمیشہ اندھے رہو گے, تمہاری آنکھ کی روشنی کی نسیں مر گئی ہیں, اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا. بولے اب اللہ کی مرضی سمجھ کے کہ میں خاموش ہوں, لیکن کچھ تو بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. سننا غور سے, کچھ تو بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. میں اسے بتاتا رہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ اور نعمتیں دے, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے, اللہ تمہاری آنے والی اولادوں کو ولایت عطا فرما دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے ماں باپ نے, آپ کی بیوی کے ماں باپ نے, آپ کی پرکھوں نے کسی نابینا وغیرہ کو پریشان کیا ہو, گالیاں دی ہوں. معلوم اس نے کیا کہا؟ بولے آصف بھائی اب آپ نے صحیح بات کہی, چیخیں نکل آئیں گی آپ کی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آصف بھائی آپ نے کیا کہا, یہ بات ہے جو آپ نے اب بتائی. میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا, جب میں بچپن میں تھا نا تو اپنے اسی محلے میں, ناگور شریف کے محلے میں راجستھان میں, بولے یہیں پر میں جب ٹہلتا تھا 8-10 سال کا, تو میرے محلے میں ایک اندھی بوڑھی عورت آتی تھی. میں اسے اتنا پریشان کرتا, اس کی لاٹھیاں پھینک دیتا, وہ زمین پہ گھومتی, اس کی روٹیاں نالی میں پھینک دیتا, وہ نالی میں روٹیاں ٹٹول کر کے اسے کھاتی تھی, اس کی چپلیں پھینک دیتا, چپل کی جگہ پر وہ گوبر اٹھا لیتی تھی. اتنا میں اسے پریشان کرتا تھا, اتنا پریشان کرتا کہ ایک دن اس اندھی بوڑھی عورت نے کہا تھا بیٹے ایک دن تم بھی اندھے ہو جاؤ گے. بولے بس 23 سال کا ہوا تو میری آنکھ کی روشنی چلی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ آج اب پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. سوچتا ہوں کہ اب کیا کروں, تو میں نے کہا وہ 23 سال تک تمہیں روشنی ملی تھی
اس بات کا شکریہ ادا کرو، اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ 23 سال تک تمہیں اللہ نے ہری پیلی نیلی بتی دیکھنے کی، قرآن دیکھنے، قرآن چھونے کی، نمازیوں کو دیکھنے کی، سیدزادوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ بڑی نعمت ہے صاحبو، یہ بڑی نعمت ہے، اور شادی ایک انعام ہے، انعام پر شکر ادا کریں، انعام پر خوشی کا اظہار کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں رشتے ہوئے ہیں۔ ٹاپک لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس حوالے سے اس میں بات ایڈ کر دوں گا، باتیں جلدی ختم کر دوں گا، سنیے گا۔ ذرا سا آگے رہیں، آگے بیٹھے بھائی جان، ذرا سا آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، پھر سے بولیں۔ ہم اور عمران بھائی صداقت بھائی تو یہیں کیا ہے، لیکن قیصر بھائی کو بلایا ہے، وہ رشتہ ہے ان کے بھائی کا یہاں سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت تو ایک وہ بڑے نعت خواں، مشہور اور مقبول نعت خواں کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم سب کو اپنے شہر کی آبرو بچانا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں بڑی محبت ہے، اور میں جبل پور جب بھی جاتا ہوں قریب 90% میں قیصر بھائی ہی کی دعوت پہ جاتا ہوں، اس قدر مجھے ان پر بھروسہ اعتبار ہے، میرے دل میں بڑی محبت ہے۔ اب ان کی نعتیں ہم لوگ یہیں بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے بھی شکر گزاری کی ہے، کیسے؟ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے نا، سرکار جب نماز پڑھتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سرکار رکوع اور سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ آقا کریم کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پھٹنی پیدا ہو جاتی تھی، خون کے نکلنے کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی تھی، اس قدر حضور لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے تھے۔ امی عائشہ نے فرمایا تھا آقا اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ آپ کرتے ہیں، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اے عائشہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے پیدا کیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر سے بولے، سنیں بھائی، میں نے کیا کہا؟ سنیں، اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے پیدا کیا، رسولوں کا سردار بنایا، تو کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ جس امت میں ہونے کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ کوٹا پورا ہو گیا ہے، اللہ نے اس رسولوں کے سردار کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم اس بات کا شکر گزار بندہ نہ بنے؟ کہتے ہوئے سبحان اللہ، پھر سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ خدا کی قسم غریبی سے امیری تک پہنچ جائیں گے اگر یہ نعرہ کبھی ناشکری مت کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ آواز نہیں آئی؟ تشیعوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کی ایک بیٹی ہے، اور سنیوں کا، عاشقوں کا عقیدہ ہے کتنی؟ 4۔ مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ۔ کم سے کم مخدومہ فاطمہ کا نام ہے، تڑپ کے سبحان اللہ تو کہہ دیں یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نام پر خاموش ہو گئے تو زبانیں آج کے دور کے منتری کھینچ کے باہر نکال دیں گے۔ جس حسین کے نام پہ ہم لنگر اور سبیلے کرتے ہیں نا، انہی کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ واہ واہ واہ، ان کا نام آیا تب بھی خاموش تھے، کہنے کی بھی یا کہو سبحان اللہ۔ یار یہ نام ہی ہے جس کی وجہ سے سبحان اللہ کہنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ نام نہ ہو تو پھر کسی کا نام نہ ہو۔ اس نام نے سارے ناموں کا بھرم باقی رکھا ہے، زندگیاں پیدا ہوتی ہیں مخدومہ کائنات کے نام پر۔ عجیب بات ہے، مریضوں کے سامنے ان کا نام لیں تو مریض ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ارے واہ 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 ایسا واہ، نام ہے نام فاطمہ کا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مردوں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے نام فاطمہ کی برکت سے۔ بے شک۔ پوچھو حضور غوث اعظم سے، کسی نے کہا کہ میری 3-4 بیٹیاں ہیں حضور، میں بیٹیوں کو چاہتا ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں، تو غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ اپنی بیٹیوں سے کہو وہ پڑھا کرے روزانہ 111 مرتبے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ بولے کیا پڑھنا ہے؟ اونچی 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 بولے حضور اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو میرے غوث فرماتے، میرے شیخ فرماتے ہیں جو لڑکیاں یا فاطمہ پڑھیں گی نا، اللہ انہیں کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ فرمایا حضور اچھا بیٹوں کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اب منع کروں تب بھی بولنا، حضور بیٹوں کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں۔ ارے کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ان سے کہہ دو جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ ڈیٹیل کسی اور موقع پر۔ ٹاپک لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تو شکر ادا کرتے تھے۔ کیا حضور کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئیں؟
हुई तो कैसे हुई, उनकी औलादें कहाँ हैं? अगर कहो तो थोड़ी सी बात करूं। जी करम। सुनना, कोई और काम नहीं भाई, हमें मोहब्बत है। हम तो कई मरतबे मुहर्रम शरीफ के मौके पर, उबैद भाई जानते हैं, वहाँ की महफिल में एक एक चेहरों से मुखातिब होकर हमने घंटों घंटों गुफ्तगू की। बहुत बड़ी मजलिसों में जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश अब नहीं होती, थका हुआ ज़हन है। सुने आप, अल्लाह के ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी शादी मक्के शरीफ में हुजूर की कब की? जब गैर मुस्लिमों के साथ में बेटियों के रिश्ते हो सकते थे, अल्लाह की तरफ से इजाज़त थी। अल्लाह के रसूल ने अपनी इस बेटी की शादी जिसके साथ की थी, उसने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था। अल्लाह के रसूल की दो बेटियां बची, रुकैया और उम्मे कुलसूम। रुकैया और, बच्चे खामोश है अंदर, बेटी खामोश है तुम। रुकैया, उबैद भाई देखिए भाई, खामोश करें, शाकिर भाई जरा मोहब्बत से बोले, हुजूर की दो बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम। बोलो भाई। इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों का रिश्ता मालूम किसके साथ हुआ था? अबू जहल के दो बेटे थे। एक रिवायत में अबू लहब है, अबू लहब के दो बेटे थे, उतबा और शेबा के साथ हुए थे। हुजूर की इन दोनों बेटियों के रिश्ते अबू लहब के इन दोनों बेटों से हुए थे। निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। ये भी दोनों नॉन मुस्लिम थे उस वक्त, इस्लाम में जायज, इस्लामी सिस्टम में जायज़ था, कल्चर में शामिल था। अल्लाह के रसूल की दोनों बेटियों की विदाई नहीं हुई, उम्मे कुलसूम और रुकैया की। लेकिन जब वो सूरे अबी लहब नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब, बर्बाद हो जाएं अबी लहब के दोनों हाथ हो गए बर्बाद। जब ये आयत मुबारक, आयत गज़ब नाजिल हुई तो अबू लहब को पता चला कि मेरे खिलाफ मोहम्मद पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, पूरी सूरह नाजिल फरमाई। उसने अपने बेटों को बुलाया, कहा सुनो, मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। सुनना गौर से, हुजूर की दोनों बेटियों को तलाक दी गई। इन दोनों बेटों में, अबू लहब के इन दोनों बेटों में, अबू लहब के इन दोनों बेटों में एक का दिल थोड़ा सा नर्म था, रहम दिल टाइप का था, एक बहुत ही बदतमीज और टपोरी किस्म का था। एक जब तलाक देने के लिए आया तो उसने कहा कि, जिसका दिल नर्म था, उसने कहा कि ऐ मेरी शरीक हयात, मेरे बाप ने कहा कि रिश्ता तोड़ लो तो मैं तलाक देने आया हूँ। तो हुजूर की घर पे नहीं थे तो हुजूर की बेटी रोने लगी। उसने नर्म लहजे में कहा कि मैं आपको तलाक दे रहा हूँ, रिश्ता मेरा और आपका नहीं निभेगा, क्योंकि आपके अब्बू से मेरे अब्बू से बात नहीं बन रही है, वो कह के चला गया। दूसरा बड़ा बदतमीज़ किस्म का आदमी था, अबू लहब का बेटा। आया तो हुजूर की शान में पहले उसने गुस्ताखियाँ की और हुजूर की बेटी से मुखातिब होकर उसने बहुत उल्टे सीधे जुमले अदा किए, और फिर आपके दिले सिन्फ नाजुक पर इस कदर चोट पहुँचाई, उसने बहुत ही सख्त लहजे में आपको तलाक दी। अल्लाह के रसूल जब घर में आए तो हुजूर की दोनों बेटियां रो रही थी। मेरे आका ने अपनी बेटियों को गले से लगाया, ऐ मेरी बेटियों क्या बात है, रोया नहीं जाता, अल्लाह की नाशुक्री नहीं शुक्रगुजारी करो। मेरे आका की दोनों बेटियों ने कहा कि अबू लहब जो आपके इस रिश्ते से समधी होते हैं, उनके दोनों बेटों ने जो मेरे शौहर थे, रिश्ते विदाई के नहीं हुए थे और तलाक दे के चले गए। तो एक बेटी के जब चेहरे पर ज्यादा आंसुओं की अलामत देखी तो हुजूर ने बोला, बेटी रोती क्यों है, ये तो रब की मर्जी है, रिश्ते आज निकलते टूटने थे, खत्म होने थे, वो यहाँ का कल्चर था, बहरहाल तू रोती क्यों है। दूसरी बेटी ने कहा, अब्बू उसने बहुत सख्त लहजे में तलाक दिया, मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई, उसने आपको बड़ी गालियां दी। अल्लाह के रसूल को जलाल आ गया। सरकार ने क्या फरमाया, जिस मुंह से उस बदतमीज ने मेरी बेटी के कल्बे नाजुक को तकलीफ पहुंचाई है, अल्लाह उस मुंह को किसी दरिंदे के हवाले करेगा। जुमला सुनना, अल्लाह के रसूल ने कहा उस मुंह को, उस जबड़े को अल्लाह किसी शेर चीते के हवाले करेगा। दरिंदे से मुराद फाड़ कर खाए जाने वाला जानवर है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके चेहरे पर किसी दरिंदे को मुसल्लत करेगा। इतना सुना तो अबू लहब फिर डर गया। किसी ने पूछा डरते क्यों हो, कहा मोहम्मद ने आज तक जो बातें कही सब पूरी हो गई हैं, डर लग रहा है कहीं मेरा ये बेटा मारा न जाए, शेर चीते न फाड़ के इसे खा डालें। मालूम है एक सफर पे था उसका बेटा, उसने कहा अपने बेटे को जाने से पहले, उसमें सैकड़ों लोग शामिल थे, उसने अपने बेटे से कहा सुन, तो लोग एक पहरेदार लेके जाते हैं, तू मेरी तरफ से 2 पहरेदार लेके जा, ताकि किसी भी किस्म की गफलत बरती न जाए, और संभालना मेरे बेटे को। चौकीदार से कहा, रात में मुहाफिज बॉडीगार्ड से कहा, हर वक्त मेरे बेटे के साये के तरीके से रहना, हटना नहीं। कहा क्यों, कहा इसलिए कि मोहम्मद ने जो भी कहा है वो सच साबित हुआ है। डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो शेर और चीते मेरे बेटे को के मुंह को अपने जबड़े में रखें और जिसमें के टुकड़े टुकड़े कर दें।
یہ کہہ کر کے اس نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا. بیٹا سفر پہ نکلا ہوا ہے, حضور کے منہ سے جو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ کے رسول نے جو کہا وہ سچ کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ یہی جو سخت قسم کا داماد پہلے تھا اب ختم ہو گیا, جو بھوت پورو سابق تھا اب ختم ہو گیا یہ رشتہ. وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے اور اس کے باڈی گارڈ جاگ رہے ہیں, سنتری جاگ رہے ہیں, پورا قبیلہ پورا گروپ سویا ہوا ہے, پورا گروپ سویا ہوا ہے. ایک باڈی گارڈ کو ہلکی سی نیند آئی تو اس نے دوسرے سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاگتے رہنا, تم سونا نہیں, تم سونا نہیں, تم جاگتے رہنا. کہا کیوں؟ کہا مجھے ہلکی سی نیند کا احساس ہے. کہا کوئی بات نہیں, ہم تو آئی ہیں. ابو لہب جہاں پر لیٹا ہوا تھا وہیں پر وہ بھی سنتری جو ہے نیزہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کو بھی نیند کا احساس, وہ بھی سو گیا. جب سو گیا تو جس جگہ یہ قافلہ آرام پذیر تھا ایک شیر جنگل سے نکلا, وہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وہ داخل ہوا, سینکڑوں لوگ تھے اس قافلے میں سونے والے, اس نے کسی کو ٹچ نہ کیا, سب کے منہ کو سونگتا ہوا آگے بڑھا. کیا مطلب؟ جنگل کے شیر بھی حضور کی توہین کرنے والوں کے منہ کے بدبو کو پہچانتے ہیں. سب کے جبڑے کو سونگتا ہوا آگے بڑھا اور جہاں پر ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا تھا وہیں پر جا کر کے اس نے جب حملہ کیا تو اس کے جبڑے کو اس نے اپنے جبڑے میں لیا اور 2 ٹکڑے کر دیے, لاش کو گھسیٹتا ہوا جنگل میں چلا گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئی. کیا نام لیا؟ حضرت عثمان اونچی بولو بھائی. حضرت عثمان غنی کے ساتھ رشتہ ہوا. اور جب حضور مکہ شریف سے مدینے آ گئے, جب سرکار مدینے آ گئے تو مدینے میں آئے تو ربیع الاول شریف کا موقع تھا. ٹھیک 1.5 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں, 2 سال دوسرا سن چل رہا ہے, 2 ہجری میں یہاں سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں. جب حضور کے غلام وہاں پہ تشریف لے گئے تھے رمضان میں, جب واپس آ رہے تھے خوشی کی خبر لے کر کے, حضور نے اپنے ایک ایلچی کو بھیجا تھا جا کے مدینے والوں کو بتا دو کہ اسلام و کفر کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی تھی اللہ نے اپنے محبوب کے عاشقوں کو کامیابی عطا فرما دی. جیسے وہ اعلان کرنے کے لیے مدینے میں داخل ہوئے, ایک جنازہ بقی شریف کی طرف جا رہا تھا, وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور کہا یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتانے والے نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم تو بدر کے میدان سے آ رہے ہیں جہاں حضور کے غلاموں کو اللہ نے خوب کامیابی عطا فرمائی ہے, جنگ کے جیت کا اعلان کی خبر لے کر کے آئے ہوئے ہیں, یہ جنازہ کس کا ہے؟ صاحب وہ چیخیں نکل گئیں. تو بتانے والوں نے کہا یہ جنازہ کسی اور کا نہیں, حضور کی بڑی بیٹی کا جنازہ. ان کا بیماری میں انتقال ہو گیا. عثمان غنی اپنی بیوی کے جنازے کو لے کے گئے, بقی شریف دفن کیا. اب حضور کی 2 بیٹیاں بٹی تھیں تو اللہ کے رسول نے اپنی پھر تیسری بیٹی کو یعنی عثمان غنی کی بیوی کے انتقال کے بعد پھر ان کے نکاح میں آپ نے اپنی دوسری بیٹی دے دیا اور یہ کہا کہ اگر میری ایسے سینکڑوں بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی تو میں اپنی ساری بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے حوالے کرتے جاتا. 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں ہیں الگ الگ موقع پر. اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کو یوں کہا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا.